الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. کیا وصف میں بیان کروں گا حسین کا کیا وصف میں بیان کروں گا حسین کا کوئی بیان نہ کر سکا رتبہ حسین کا. نکلے علم جو لے کے صداقت کی راہ میں نکلے علم جو لے کے صداقت کی راہ میں تو حوصلوں نے ساتھ دیا تھا حسین کا. دین رسول پاک بچانے کے واسطے دین رسول پاک بچانے کے واسطے نکلا تھا اپنے گھر سے گھرانہ حسین کا. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوست بزرگوں اور ساتھیوں، 25-30 منٹ کے اس شارٹ پیریڈ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پورا واقعہ بیان نہیں کیا جا سکتا.
لیکن جیسے قرآن کہتا ہے نا، قرآن میں ایک آیت ہے نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ کہتا ہے کہ ہم نبیوں کی زندگی کے ان حصوں کو، ان پارٹس کو ہم قرآن میں بیان کرتے ہیں جو تمہارے لیے کچھ سبق ہو. ورنہ نبیوں کی زندگی اگر پوری بیان کی جائے، حضرت موسیٰ کی زندگی اگر بیان کی جائے، حضرت یونس کی زندگی بیان کی جائے، حضرت آدم کی زندگی بیان کی جائے، تو حضرت عیسیٰ کی زندگی بیان کی جائے، اور پھر آخری لاڈلے چہیتے نبی حضرت محمد مصطفیٰ زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی اگر بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قرآن میں اتنا ہے، کتنا ہے؟ ارے بولو اتنا ہے، پھر نہیں معلوم وہ قرآن کتنا ہوگا. تو اللہ بھی کہتا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، زندگی کے بہت سارے واقعات میں سے واقعے کا کچھ پارٹ، کچھ حصہ اللہ کہتا ہے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں سندیش مل جائے، اس کے ذریعے سے تمہیں کچھ میسیج مل جائے، اس کے ذریعے سے کوئی اہم پیغام تم کو مل جائے. بس تو میں بھی آج جو ہے نا حضرت حسین کی شہادت کا مقصد بیان کروں گا، واقعہ نہیں، مقصد. کیوں؟ کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت حسین بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ اپنے خاندان، اپنے بچوں اور اپنے گھرانوں، اپنے 72 ساتھیوں کو لے کر میدان میں اترے. تو اب کچھ لوگ ان کی بہادری بھی بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ ان پر ہونے والے ظلم کو بیان کرتے ہیں. ظلم تھوڑی بیان کیا جائے گا، حضرت حسین کی بہادری کو بیان کرو کہ بھائی اگر ایک تلے تنہا آدمی، غور سے سمجھ لو، 50 لوگوں کے مقابلے میں اترا، اچھی دیر تک کے جنگ چلی ہے نا، اب اکیلا ہے اور 50 ہے ہتھیاروں کے ساتھ میں، کہ بھائی نہتا ہے، اکیلا ہے اور 50 ہے، تو اب وہ 50 میں کیسا کیسا مارے تڑپائے اس کو بیان کرنا اصل ہے کہ وہ اکیلا 50 سے کس بہادری سے لڑا. ارے وہ اصل ہے. یہ مت بیان کرو کہ ان 50 میں کیسا مارا، کیسا تڑپایا، نہیں. وہ جو شہیدوں کی فوج ہے نا، وہ ظلم سے نہیں ڈرتی تھی، وہ ظالموں سے نہیں ڈرتی تھی، اور ان کو معلوم تھا شہادت کا مرتبہ کیا ہے. کیوں؟ ان کو معلوم تھا حسین کو کہ نانا نے یہ کہا ہے، محمد مصطفیٰ حسین کو معلوم تھا کہ میرے پیارے پیارے نانا نے یہ کہا ہے کہ شہید کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ زمین پر اللہ کہتا ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میں اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہوں. یہ ہوتا ہے. تو شہادت کی تو وہ لوگ تمنا کرتے ہوئے. حضرت خالد بن ولید بہت ساری جنگیں لڑی، اور جب ایمان نہیں لائے تھے تو بڑے خطرناک جنگی تھے، سپہ سالار تھے. ایمان نہیں لائے تھے تو احد کی جنگ میں جو تھوڑی سی شکست جیسا ماحول بنا نا، وہ حضرت خالد کی وجہ سے بنا. کیونکہ جیسے ہی وہاں سے نکلے دیکھا آگے جا کر، جب ایمان نہیں لائے تھے آگے جا کر کہ صحابہ اس پہاڑ پہ سے، ٹیلے پہ سے نیچے اتر گئے جہاں نبی نے ان کو کہا کیا، اور وہاں سے صحابہ اوپر سے تیر چلا رہے تھے. جیسے حضرت خالد نے دیکھا کہ وہ ٹیلے پہ سے لوگ اتر گئے، فوراً آگے جا کر واپس اپنے لشکر کو پلٹایا، اس پہاڑ پر قبضہ کیا اور تیر اندازی. بڑے بہادر تھے، بڑے ہوشیار تھے، جنگ کے ہنر بڑے جانتے تھے. پھر اللہ نے ایمان کی دولت دے دیا، پھر رسول کے عاشق بنے، نبی کے دیوانے بنے. اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ بدن کا کوئی پارٹ، کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں تلواروں کے نشان نہ ہو. یعنی کتنا لڑے ہوئے، کتنی جنگیں، اور کبھی ہارے نہیں. جس جنگ میں سپہ سالار ہوتے تھے کبھی
ہارے نہیں. تو جب ایمان لائے تو نبی پاک نے ان کو لقب دیا تھا. کیا لقب؟ خالد سیف اللہ, اللہ کی تلوار. سیف مینس تلوار, سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار. اب حضرت خالد پہ زندگی بھر جنگ لڑے, میدان میں رہے, ہے نا. تمنا یہ تھی کہ شہادت کی موت آئے. اب شہادت کی موت نہیں ملی میدان والی, آخری عمر میں بستر پر ہے, تو افسوس کرتے تھے. تو دیکھو سمجھانے والے صحابی نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا. سمجھانے کا بھی انداز رہتا. اس لیے حدیث میں ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھو نا تو کسی باولے کے سامنے بولو گا. دیکھو وہ کیا بول رہے نا, بہت اچھی پوائنٹ بول رہے ہوتا ہے. میرے دماغ میں کہاں سے کون سی بات آ جائے گی. حدیث میں کہ خواب اگر دیکھو نا تو کسی پازیٹیو اچھا آدمی کے سامنے بولو, تاکہ اگر خواب برا بھی ہے تو اس کو اچھا سوال کرو بولے. کیونکہ جیسا تم گمان کرو گے حدیث میں آئے گا, اللہ ویسا اس خواب کو منا لے گا. باول بولے اور آپ نے بہت ڈینجر بنا گیا ہو. اب حضرت خالد بستر پر ہے, شہادت کی تمنا ہے, زندگی بھر جنگ میں میدان میں رہے, شہادت نہیں ملی, افسوس کرتے رہتے ہیں. تو ایک صحابی نے بڑا پیارا مشورہ دیا. دیکھو کتنا پیارا. خالد کیا تم ہمیشہ افسوس کرتے ہو کہ تم کو شہادت کی موت نہیں ملی؟ ارے خالد ذرا تم غور تو کرو, تم کو نبی نے کیا نام دیا؟ دیکھو بہت پیارا جملہ, سمجھانے کا اسٹائل. تم کو نبی نے کیا نام دیا خالد؟ تو کہا کہ نبی نے میرے کو لقب دیا سیف اللہ, اللہ کی تلوار. تو بولے یار خالد جب تجھے سیف اللہ, اللہ کی تلوار کا لقب مل گیا اور تم میدان میں اگر شہید ہو گیا تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی. ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت خالد کا دل ارے بولو کتنا اسٹائل پہ آواز جانے گا. ہاں یار سیف اللہ, اللہ کی تلوار. تو اب اگر میں لڑتے لڑتے مر گیا, دشمن نے میرے کو مار دیا, تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کی تلوار. ارے تو وہ نام کا اثر ہے. خالد تجھے دشمن مار نہیں سکتا. خالد تجھے دشمن ارے بولو مار نہیں سکتا, کیونکہ نبی کی زبان سے تجھے کیا نام ملا ہوا ہے؟ اللہ کی تلوار. تو خیر شہادت سے بات چھڑی. تو اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, محرم میں 10 مجلس لگتی ہیں. ایسا ہوا تھا, ایسا ہوا تھا, بڑا ظلم ہوا تھا, پانی بھی بند کر دیا گیا تھا, اور حضرت حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسا کیا گیا, اور پھر گلے میں تیر آئی, پھر خون کا پھوارا اٹھا. اللہ کہتا ہے, اب جو قرآن کی آیت میں نے شروع پڑھا, اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. میں اکثر پڑھتے رہتے ہیں نماز میں. کیوں؟ رحمت اللہ یاد پڑھتے رہتے ہیں اکثر نماز میں. نصیر آباد سے فوج آئی گی سننے کے لیے, تو میں یہ آیت پڑھتا رہتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ کہتا ہے او لوگوں جو میرے دین کے لیے شہید ہو گئے, جو میرے راستے میں شہید ہو گئے, اللہ کہتا ہے لا تقولوا اموات, ان کو مردہ مت کہو, ان کو مرا ہوا مت کہو, بل احیاء. اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون, تم سمجھ نہیں سکتے. شہید کیا ہے؟ زور سے بولو, مزہ نہیں. شہید کیا ہے؟ زندہ ہے. زور سے بولنا. حسین زندہ تھے, حسین زندہ ہے, اور حسین زندہ قیامت تک کے شہید مردہ نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے لا تقولوا اموات, ان کو مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہیں, تم سمجھ نہیں سکتے. اور ایک دوسری آیت میں تو یہاں تک ہے وہ زندہ ہیں, ہم یرزقون, ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا تم سمجھ نہیں سکتے, تم کو شعور نہیں, تو سمجھنا کا استعمال ہے. لیکن عقل
लड़ा। शहीद जिंदा हैं, किस सिस्टम से जिंदा हैं? अल्लाह कहता हम उनको रिस्क भी दे रहे हैं। क्या शहीद मरता नहीं है? और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि शहीदों पर मातम नहीं होगा, क्योंकि शहीद तो लड़ते लड़ते अगर उसके दिल में जुल्म का डर रहता तो वो मैदान में उतरता ही नहीं समझा? जुल्म का डर रहता तो वो मैदान में। तो शहीद को कुरान कहता है मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, उन्हें रिस्क भी दिया जा रहा है। तो अब अल्लामा इकबाल ने इसी आयत को सामने रखते हुए कहा कि हम जिंदा को जावेद का मातम नहीं करते। ये नहीं हम जिंदों का मातम, अरे बोलो भाई जो जिंदा है उन पर रोना कैसी क्या? नहीं समझा? अरे बोलो मिसाल के तौर पर अभी अगर समझो कोई आदमी जिंदा आदमी के सामने रोए, बहुत अच्छा था नहीं होता, तो उसके कंपटीशन है ना रे मैं नहीं है ना मैं, तो जिंदे के लिए रोया नहीं जाता। शहीदों पर हम रोते नहीं, वो जिंदा है। अब हजरत हुसैन की शहादत के वाकयात के गालिबों ने ऐसा तड़पाया, ऐसा मारा, ये किया वो किया, इससे इसको बयान करो, बल्कि हजरत हुसैन मैदान में क्यों उतरे इसको बयान। क्यों? लाडले नवासे थे। और जरा सोचो, अब एक और बात क्या रह गई आपको मालूम है? हुजूर इतनी मोहब्बत करते थे हुसैन से और हसन से, दोनों नवासों से। वैसे भी नवासों की मोहब्बत नेचुरल होती है, देखिए नवासा खून का, बोलते ना खून का, तो खूनी रिश्ता रहता। और हसन हुसैन से तो इतनी मोहब्बत थी कि हुजूर ने कहा, हुजूर कहते थे हुसैन के बारे में, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। यानी कनेक्शन देखो कितना मजबूत। और हुजूर कहते थे कि जो इनसे प्यार करेगा वो मुझसे प्यार करेगा, और जो इनसे नफरत करेगा, अरे बोलो तो कितना प्यार होगा। और जरा सोचो, लाडला नवासा हुसैन, इतनी मोहब्बत के हदीसों में वाकयात आते हैं कि जब ये दोनों बच्चे हसन हुसैन खेलते खेलते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते, और नबी नमाज में रहते और नबी सजदे में रहते। गौर से सुनना, नबी कहाँ रहते? सजदे में रहते। तो बच्चे क्या करते? अरे बोलो ना, पीठ पे आकर, अरे बोलो बैठ जाते। तो हदीस में है कि जब नवाज से पीठ पर आकर बैठ जाते तो हुजूर लंबा, थोड़ा सा सजदा लंबा कर देते। क्या करो? कैसी मोहब्बत। एक बार हुजूर अपने नवासों को खानों पर लेकर चल रहे हैं, कांधों पर लेकर चल रहे हैं हुजूर। तो अब एक सहाबी ने देखा और कहने लगे, हसन हुसैन क्या प्यारी सवारी मिली है। हुजूर कभी घोड़ा बन जाते है ना, लाडले नबी, नबियों के सरदार। ये वाकया ये भी बता रहा है कि आदमी कितना बड़ा हो, लेकिन अगर उसके दिल में प्यार मोहब्बत का वो जज्बा हो तो फिर वो बड़े रुतबे का होने के बावजूद भी इस लेवल पर काम करता है। सब यार अब उनको थोड़े से बड़े बंदे दो, अरे बाप रे मेरे को सलाम करना अच्छा नहीं लगेगा, मैं बड़ा आया ना उसने करने नहीं। साहबा कहते हुजूर, साहबा कहते हम कोशिश करते थे कि आज तो नबी को पहले हम सलाम करेंगे, लेकिन साहबा कहते हम थक जाते थे। जैसे आमना सामना हुआ तो पहले सलाम किसका होता? अरे यहाँ तो थोड़ा सा अगर आ गई या आ गया नहीं होते तो जनाब वो इंतजार करता कि लोग मुझे। तो हदीस में आता है कि नवासे से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कि हुजूर कभी कभी घोड़ा बन जाते थे और नवासों को पीठ पर बिठाकर भागते थे। तो एक साहबी ने देखा, कहने लगे हुसैन, हसन क्या प्यारी सवारी मिली है।
تو حضور حدیث کے یہ سب حدیث کے بات کے اندر پڑھانے ہیں ہے نا. تو اب حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں یہ بھی تو دیکھ کہ سواری پر سوار کون ہے؟ جنت کے جوانوں کا سردار کون ہے؟ حضرت حسین کون ہے؟ ابھی دیکھو میں خطبہ پڑھوں گا تو خطبے میں لفظ آتا نا عربی کا، بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، تو اس میں جملہ کیا تھا؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اس کا مطلب کیا ہوتا کہ درود و سلام ہو حسین اور حسن پر. کون؟ سیدا شباب اہل الجنہ، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہے. تو معمولی چیز ہے؟ کیا بولو؟ معمولی چیز ہے نہیں. تو یارو حسین سے اتنی محبت. اب ذرا سوچو، اب جو آخری پوائنٹ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اب ذرا سوچو کہ نبی کو بتا دیا گیا تھا ان لاڈلے نواسے کے بارے میں کہ حضور، اب یہ جملہ سننا، حضور اللہ کی جانب سے خبر دے دی گئی تھی، حضور ایک وقت ایسا آئے گا کہ قوم آپ کے نواسے کو شہید کر دے گی. کیا بیتی ہوگی بتاؤ؟ سوچو نا ذرا. حسین کو شہید کر دیا جائے گا یہ زندگی میں حضور کو، ارے بولو، بتا دیا گیا. اچھا شہید کون کریں گے؟ کون؟ تو بھائی یہ جملہ غور سے سننا. شہید کون کریں گے؟ رمیش پرکاش نہیں، کیلاش گنیش، ارے نہیں. کون کرے گی قتل؟ کون؟ یعنی قوم اتنی بستر. ارے بولو ہے. اکثر تکلیف کس سے آتی ہے؟ ارے بولو. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ بھی جنگ ہارے ہیں تو غیروں کی وجہ سے نہیں. ارے بولو نا، اپنوں کی وجہ سے. اس لیے تو وہ شعر بنا نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے. ارے بولو. تو حضور کو بتا دیا گیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا حضور کہ یہ آپ کا چہیتا نوازا، جس کے کبھی آپ گالوں کو چومتے ہیں، جس کی کبھی آپ پیشانی کو چومتے ہیں، جس کو کبھی آپ دبا کر اس کے سر کو بوسہ دیتے ہیں، جن نوازوں کو تم بڑا پیار کرتے ہو، حضور ایک وقت ایسا آئے گا کہ قوم تمہارے اس لاڈلے نوازے کو شہید کرے گی. کیا بیتی ہوگی؟ ذرا سوچو کیا بیتی ہوگی. لیکن نہیں، دین کی خاطر پورا قبیلہ تیار ہے. تب ہم حسین کی شہادت کے مقصد کو سمجھے کہ آپ سوچو ذرا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں، اپنی گھر کی عورتوں، اپنے 72 ساتھیوں کو لے کر میدان میں اتر گئے. تو کیوں؟ جبکہ آفر دیا گیا. آفر کیا دیا گیا معلوم آپ کو؟ آفر یہ دیا گیا تھا حسین اگر تم چاہو تو اطمینان سے یہاں سے چلے جاؤ، مدینہ نانا کے گاؤں، نانا کے شہر چلے جاؤ، ہے نا. اور وہ جو یزید سردار بن رہا ہے، مسلمانوں کا امیر بن رہا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ بن رہا ہے، اس کی خلافت کو قبول کر لو، بیعت کر لو. کیا کر لو؟ بیعت کر لو. تو لفظ بیعت کو سادہ انداز میں سمجھو، یعنی حسین تم خاموشی میں نکل جاؤ، میدان میں اترو، مت مان لو بات کو، اور پورے خاندان کو، بچوں کو، گھر کی عورتوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، خاموش رہو. یعنی تم نکل جائیے، خاموش رہیے، اس کا مطلب تم نے بھی ان کو قبول کر لیا، بیعت کر لیا، مان لیا. سمجھ رہا؟ جھگڑا اتنا تھا، سمجھ رہا کہ ظلم کو برداشت نہیں کروں گا. ظالم بہت پاورفل ہے، اس کی پوری ستا ہے. سمجھا؟ اس کی پوری ستا ہے. آمدار بھی اس کے ہے اور خاصدار بھی. ارے بولو نا یار، لیٹسٹ اسٹائل میں سمجھا رہا ہوں. ظالم بڑا پاورفل ہے، آمدار بھی اس کے ہے، خاصدار بھی اس کے ہے نا. پارلیمنٹ بھی ان کے ہے، راجیہ سبھا میں بھی. ارے بولو.
ان کے سے گلے میں بھی نگر سیوک بھی ان کے باپلے نگر سیوک بھی ان کے پنچایت میں بھی ان کے آمدار کالدار بھی ان کے سالہ نیچے سے لے کے اوپر تک کے تو ان کے تو جانتے ہو ہے اگر چالے سمجھ رہے جا بہت پیارے انداز میں سمجھا رہا ہوں بس جھگڑا یہی تھا اور قسم اللہ کی میں نے برہان پور میں پہلی محرم کو میرا بیان تھا وہاں پر بھی یہ کہا کہ جس دن مسلمان حضرت حسین کی شہادت کے مشن اور مقصد کو سمجھ جائے گا اللہ کی قسم پھر کو دنیا میں کوئی مار نہیں پائے ڈرا نہیں پائے گا دھمکا نہیں پائے گا لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں جو چیزیں شریعت میں نہیں ہیں وہ کر رہے اور جو چیزیں اوریجنل باتیں ہیں وہ کوئی امام بھی بول رہا ارے بولو نہیں جھگڑا یہی تھا کہ حضرت حسین کہتے تھے نہیں 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 جو اصول کے خلاف چل رہا ہے جو شریعت کے خلاف چل رہا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بیٹھ رہا ہے نہیں یہ قبول ارے بولو نہیں کرو گا یہ شریعت کا اسلام کا اصول ارے بولو نہیں ہے آخر شہید کر دیے گئے مگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سمرتھن نہیں دیا اپنا سمرتھن تو 500 ہو جاتا ماشاء آگے بڑھو ہم تمہارے 500 میں پورے کام میں کہ تیرے گھر میں اتنے سامان نہیں یہ جھگڑا تھا حضرت حسین کا کہ اسلامی شرعی اصول کے خلاف باپ کے بعد بیٹا بیٹھ رہا یہ شریعت کا اصول ارے بولو نہیں حسین کو قبول نہیں آفر کیا دیا جا رہا ہے چین سے نکل جاؤ تو حسین کیا کہہ رہے بہت پیارا پیغام سن لو حسین کہہ رہے نہیں نہیں اگر آج حسین اپنے خاندان اپنے بچوں کو اپنی گھر کی عورتوں کو لے کر یہاں سے واپس چلا گیا میدان میں نہیں اترا تو قیامت تک کے لوگوں کو عادت پڑ جائے گی ظالم سے کمپرومائز کرنے کی کہے گی کس سے ہاں پھر مسئلہ کیا بن جائے گا نہیں اگر ایسا لگتا ہے کہ جان خطرے میں تو کمپرومائز کر سکتے ہیں نہیں سمجھا کیا بڑھ جائے گا یہ رواج بڑھ جائے گا حسین کہتے ہیں کہ اگر چلا گیا تو نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ برداشت کر لیا تھا ڈر گیا تھا کمپرومائز کر لیا تھا اپنی خاندان اپنے بچوں کو بچانے کے لیے سمرتھن کر لیا تھا نہیں حسین نے کہا کہ قیامت تک میں اور آج آپ دیکھو جیسے اللہ کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے اللہ کی قسم آج بھی حسین کا مشن زندہ ہے کیوں کچھ لوگ جو کربلا کو مانتے ہیں اور حسین کے ذکر کرتے ہیں آپ دیکھو وہ چاہے کوئی بھی ہو ابھی اپنوں کو وہ لپڑے میں پڑنا نہیں لیکن جب وہ میدان میں اترے تو دنیا کے سپر پاور آتنکوادی کو 12 دن میں گھٹنے پر ارے بولو نا لا دی اور ظالم ڈراتا تھا دھمکاتا تھا میرے پاس یہ ہے میرے پاس تو وہ ہے 12 دن میں پٹاخا اور دنیا کو پتہ چل گیا اللہ بپایا بناتا تھا ارے بولو کیا کہ بولا ارے بولو نا یار ہاں اور جب امام خمینی اترے میدان میں تو انہوں نے بھی کیا کہا ہم کربلا والے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم کسی کے پاور اور کسی کے میزائل اور کسی کی ایٹمی طاقت دیکھ کر ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ارے وہ سنا کرو میری نیوز اتنا بول رہا چل رہا میں بول رہا ہوں بنداس کیونکہ جو امت آنٹنگ میں آتا میں تو روز ہی بولتا نہیں سمجھا تو اب آخری یہی پیغام سن لو کہ اگر حسین کا پیغام مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ جھکنا نہیں کیوں ظالم کے سامنے سمرتھن دینا نہیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمانوں کو ڈرا نہیں پائے گا غزہ کا کیا ہے 2 سال سے کچھ اتنے ہوں گے بس جب جنگ شروع ہونے سے پہلے اسرائیل نے کیا بولا تھا 1 گھنٹے میں ختم کر دے کتنے 2 سال ہو گئے پریشان ہے اسرائیل کی ان کو ڈرانا کیسی گیا ماں بھی مر جا رہی باپ بھی مر جا رہا مگر 10 سال کا پورے میں ڈر رہے وہ
तैयार नहीं। या तो माँ बाप भी चले रहते कि अगर सिर्फ ऐसा पता चला कि हो गई तो माँ बाप खुद अगर पोरिया ज्यादा अगो चाले कर बाहर निकला एक करपट बैठना नहीं लग जाए तुम्हें क्या पूरे कौन क्यों जुल्म के खिलाफ बोलना छोड़ दिया। बस हुसैन का यही पैगाम है कि शहीद हो जाना, साथी शहीद हो जाए चलेगा, खानदान शहीद हो जाए चलेगा, छोटे छोटे मासूम बच्चे देखो मेरे हाथ में मेरे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया गया, ये भी बर्दाश्त मैंने किया, लेकिन समर्थन अरे वो जालिम को सपोर्ट नहीं। बस अब ऐलान सुन लो, आज हमारी भी लड़ाई इस मक्कार गद्दार और जालिम सरकार से यही है कि तू अगर हमारी मस्जिदों पर कब्जा करना चाहता है, ईदगाहों की जमीन पर और कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, तू हमारी दरगाहों की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, तू हमारी खानकाहों की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, तू हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे बाप दादा ने जो जमीनें छोड़ा है, तू अगर कब्जा करना चाहता है तो ठीक है, पार्लियामेंट में तूने कानून बना लिया, राज्यसभा में तेरे अपने हैं, पार्लियामेंट में तेरे अपने हैं, वोट से कुछ ज्यादा पड़ गई, कानून तूने बना लिया, लेकिन हम ऐलान करते हैं कि वक़्फ़ का मालिक अल्लाह है और अल्लाह की जमीन की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम मर जाएंगे, कुछ भी हो जाए, हम मैदान में डटे रहेंगे, मगर वक्फ के काले कानून को बर्दाश्त, जोर से बोलो, कबूल नहीं। अच्छा अपने को लड़ना भी नहीं, लड़ना है जैन से नहीं। अरे पटना में सिर्फ 60 एकड़ मैदान भर गया और लाखों मुसलमान आ गए तो हुकूमत ऑटोमेटिक 3 पायतरे नीचे उतर गई सुप्रीम कोर्ट। टाइम नहीं है मेरे पास, बाकी कल सुनना, बाकी क्या सुनना, कल सुनना। 3 पायतरिया नीचे उतर गई, काय से? सिर्फ मुसलमानों की तादाद देखकर। अरे हम तुमसे यही कह रहे हैं, हम कोई पागल नहीं है कि 4 महीने से जलगांव के गांव गांव अपनी गाड़ी अपना पैसा ले लेकर अपना वक्त लेकर घूम रहे हैं, सुबह 10 बजे निकलते रात को 12-1 बजे घर पाते, तो हम कोई पागल नहीं है। हमको मालूम है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। कल अगर हमने, क्योंकि जो जितना इल्म वाला जितना बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी होती है। हमको मालूम है कि अगर आज अल्लाह की जमीनों को बचाने के लिए हमने जालिमों के खिलाफ माहौल नहीं बनाया तो कल क़यामत के दिन हमारी भी, लेकिन पकड़ तुम्हारी भी होगी। अल्लाह कहेगा कि तू उंगली कटा के शहीद हो भी नहीं आया, खाए अरे बोलो काय भी नहीं आया, उंगली कटा के। अरे देखो मैदान में बुला रहे थे, हमने ऐलान कर दिया, अभी देखो कितनी तेज बारिश हुई ना, अरे बोलो हुई ना, हमने ऐलान कर दिया। पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि बरसात का जमाना अंदर नहीं, बाहर ही छोड़ना प्रोग्राम, बारिश भी आई तूफान भी आई तो मुसलमान हाथ बांध कर बैठेगा और दिखाएगा हुकूमत को कि हम आगे तूफान से डरने वाले नहीं और तुम्हारे इस काले कानून को हम मंजूर करने वाले नहीं। तो कल मगरिब की नमाज ईदगाह के मैदान में आता, एक प्रोग्राम हमारा हुआ, फिर दूसरा हमारे बड़ों ने कहा कि और प्रोग्राम लो, और 7 जुलाई आखिरी तारीख थी। 7 जुलाई के बाद भी अगर हुकूमत ने बदमाशी करके कोई और फैसला करी तो फिर हमारे बड़े जो इशारा करेंगे उसके लिए हम, अरे बोलो दोनों हाथ उठाकर बताओ कि हमारे बड़े जो कहेंगे हम तैयार। अभी हमारी हुकूमत को मैं बोल रहा कि देखो अभी हमारे बड़े चैन से बोल रहे कि सिर्फ मैदान में आके बैठो, इसलिए हुकूमत से मैं कह रहा कि ज्यादा बावले चाले मत करो, हमको ये कानून बर्दाश्त नहीं। कौन, अच्छा वहां कौन कौन कल आएगा? दोनों हाथ उठाओ, जल्दी माइक दुरुस्त करो, माशाल्लाह। अच्छा ये दोनों हाथ क्यों ढांग लगा था? मैं पहलवान दोनों हाथ क्यों ढांग लगा था? एक इधर देखो असलम, एक मैं आऊंगा और दूसरा 5 को लाऊंगा, 5 को कुछ नहीं करना है तुमको, भाषण तुमको करना है क्या? हम भी नहीं करने वाले भाषण। हमारे एक बड़े बुजुर्ग बड़े आलिम मौलाना उमर रहमानी, अरे बोलो आ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे अपना को कुछ नहीं करना, मुंडिया दिखाना है, क्योंकि हुकूमत का कानून है, हुकूमत मुंडिया देखती, मुंडिया में है कि नहीं उससे उनको कोई मतलब नहीं समझा। तो आइए इंशाल्लाह और व्हाट्सएप पर दावत चलाओ, हर आदमी हमने फ्रेम बनाया, मैं भी जुमे के बाद डाल दूंगा ग्रुपों में, वो फ्रेम में बीच में खाली जगह है, हर नौजवान अपना फोटो लगा के चलाओ, उस फ्रेम में साइड में लिखा हुआ है चलो ईदगाह मैदान चल जाओ।
اس میں اپنا فوٹو لگاؤ اور چلاؤ گروپ پر، میڈیا کا استعمال کرو، کیونکہ شیطان بھی کائے کا استعمال کر رہے ہیں؟ میڈیا کا. تو ہم بھی میڈیا کا استعمال کریں گے اور بڑی تعداد میں انشاءاللہ کل شریک رہیں گے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.